السلام علیکم۔ اللہ وحدہ لا شریک نے مکہ مکرمہ کو پھلوں سے اتنا زیادہ کیوں نوازا ہے؟ مکہ مکرمہ میں پھلوں کی کثرت کیوں ہے، یہ آپ سنیں گے۔ اس کا جواب قرآن پاک سورۃ بقرہ آیت نمبر 126 میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے، حدیث پاک آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تم اس حال میں صبح کرو کہ تم رات بھر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو ناظرین اکرام، پوری آیت تفسیر صراط الجنان ترجمہ تفسیر پورا سنیں تاکہ ہمیں 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم اس حال میں صبح کرو کہ اس دوران تم علم کا ایک باب سیکھ لو، چاہے اس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہر آیت پر 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ پوری صورت کا ترجمہ، مفہوم، تفسیر کا علم حاصل کرنے سے 1000 رکعت نفل سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث پاک امام منذری فرماتے ہیں، اسنادہ حسن، یہ حدیث پاک حسن ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ بقرہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو کیوں پھلوں سے زیادہ، برکتوں سے، رزق سے، پھلوں کی کثرت سے کیوں نوازا؟ اس کا جواب سورۃ بقرہ آیت نمبر 126 میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا۔ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد متعدد دعائیں مانگی، یعنی کافی ساری دعائیں مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا سنت خلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے امامت مانگی تھی تو فرمایا گیا کہ ظالموں کو نہیں ملے گی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں جب یہ دعا کی تو اس میں مومنین کو خاص فرمایا کہ مومنوں کو رزق دے، اور یہی ادب کا تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، لیکن کافر کو رزق تھوڑا ہے۔ کافر کا رزق تھوڑا ہے، یعنی صرف دنیوی زندگی میں اسے ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی تھی۔ اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور کھانے یہاں بکثرت ملتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ وجہ ہے مکہ مکرمہ میں پھلوں کی کثرت کی، یہ وجہ ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو پھلوں سے نوازا اور ایسے پانی سے نوازا جو زمزم کا پانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں امن عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو امن والا بنایا۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ چینل قرآن پاک کی تبلیغ کے لیے وقف ہے۔ آپ سے گزارش ہے 1-2 آیت روزانہ اس کی تفسیر سنا کریں تاکہ ہمیں 100 نفل سے زیادہ اجر ملے۔